حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحجہ کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ پاک تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام صبح سے شام تک اس بارے میں غور فرماتے رہے کہ یہ خواب اللہ پاک کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے۔ اسی لیے 8 ذوالحجہ حرام کا نام یوم الترویہ یعنی سوچ بچار کا دن رکھا گیا۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ اس لیے 9 ذوالحجہ الحرام کو یوم عرفہ یا نہیں پہچاننے والا دن یا پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ 10ویں رات پھر خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنے یا نہیں بیٹے کو ذبح کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا، جس کی وجہ سے 10 ذوالحجہ کو یوم النحر یا نہیں ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جن کی عمر اس وقت 7 سال یا 13 سال یا اس سے تھوڑی زائد تھی، قربانی کے لیے لے کر چلے، شیطان ان کی جان پہچان والے شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا، اے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسی کام کے لیے چلے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ پاک نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، ابراہیم آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ حضرت سیدنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ پاک کی اطاعت یعنی فرما برداری کر کے بہت اچھا کیا ہے۔ اس کے بعد شیطان حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بھی اسی طرح سے بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ میرے ابو جان اللہ پاک کے حکم پر مجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہو گیا تو جمرے کے پاس آیا اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے پر شیطان آپ علیہ السلام کے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا۔ فرشتے نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اسے ماریے۔ آپ علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری تو اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رہ گئی ہے اور آج بھی حاجی صاحبان ان تینوں جگہ پر کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچے تو انہیں اللہ پاک کے حکم کی خبر دی، جس کا ذکر قرآن پاک میں
ان الفاظ میں موجود ہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ کہا، اے میرے باپ، کیجیے، جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے خدا نے چاہا تو قریب ہے آپ مجھے صابر ہی پائیں گے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کی کہ ابو جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجیے تاکہ میں نہ ہل سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے۔ میرے خون کے چیزوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے گا تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو۔ چھری خوب تیز کر لیجیے گا تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، یعنی گلا فوراً کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیجیے گا، یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو، تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے۔ جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجیے گا، اور آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیض انہیں دے دیجیے گا، ان سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مدد ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا، چھری تیز کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کٹا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھائے، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ بے شک روشن چانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیہ اس کے صدقے میں دے کر اسے بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈیا یعنی دمبا لے کر تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ پاک کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈیا یعنی دمبا بھیجا گیا ہے، لہٰذا خوش ہو کر فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی یہ سنت تک قیامت تک جاری و ساری ہو گئی۔